اسلامی تعلیمات کی روح سے نکاح کا معاملہ، شادی بیاہ کا معاملہ کس قدر آسان ہے، شریعت نے شادی کو کتنا آسان کیا ہے۔ آپ ذرا عہد نبوت کی طرف لوٹیں، عہد سلف کی طرف لوٹیں، عہد تابعین کی طرف لوٹیں۔ اس دور میں جو شادیاں ہوا کرتی تھیں، ذرا وہ واقعات جو کتب حدیث میں آئے ہوئے ہیں ان واقعات پہ غور کریں، معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اس معاشرے میں شادی کتنی آسان تھی، کتنی آسان تھی۔ اور اسی لیے پورے عہد نبوت میں، پورے عہد سلف میں آپ دیکھیں گے بدکاری کے یکا دکا واقعات ہی ملتے ہیں۔ وہ معاشرہ بد اخلاقی سے پاک تھا، عریانیت سے پاک تھا، برہنگی سے پاک تھا، اس لیے کہ اس معاشرے میں شادی اور نکاح کا معاملہ بہت آسان تھا۔ گزشتہ خطبے میں ہم نے حدیث ذکر کی، صحابی کی شادی ہوتی ہے اور ان کی مالی حالت کیا ہے؟ پیارے نبی کہتے ہیں شادی کر رہے ہو، مہر میں دینے کے لیے کچھ ڈھونڈ کے آؤ، التمس شیئا، کافی ڈھونڈنے کے باوجود انہیں کچھ نہیں ملتا، کہتے ہیں کچھ نہیں اللہ کے نبی میرے پاس۔ آپ نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، اللہ کے بندے کم از کم لوہے کی انگوٹھی صحیح کہیں سے ڈھونڈ کے لا لو، لوہے کی انگوٹھی مہر میں دینے کے لیے۔ لوہے کی انگوٹھی بھی ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی میسر نہیں، وہ بھی ان کے پاس ہے نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو قرآن یاد ہے نا تمہیں، تمہارا مہر یہی ہوگا کہ قرآن کی جو صورتیں تمہیں یاد ہیں اپنی بیوی کو حفظ کروا دینا، یہی تمہارا مہر ہے۔ جن صحابی کے پاس لوہے کی انگوٹھی کی بھی سکت نہیں، لوہے کی انگوٹھی کی بھی طاقت نہیں، اور ان صحابی کی شادی ہو رہی ہے، تو سوچو شادی کتنا آسان معاملہ۔ اور اس میں اور غور طلب پہلو کیا ہے جانتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ پہلے ان صحابی کو نہیں معلوم کہ آدھا گھنٹہ بعد ان کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ بس پیارے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابیہ آئیں اور ایک خاتون آئیں اور آ کر اس نے اپنے آپ کو پیارے نبی پہ پیش کیا، کہا کہ یا رسول اللہ انی قد وہبت نفسی لک، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا، مطلب مجھ سے شادی کر لیجئے، مجھے ام المومنین بنا لیجئے، امہات المومنین میں مجھے شامل کر لیجئے۔ پیارے نبی خاموش رہے، مطلب یہ کہ رشتہ منظور نہیں۔ جب پیارے نبی خاموش رہے تو بازو بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو اس خاتون کا نکاح مجھ سے کروا دیجئے۔ تب آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، مہر میں کیا دو گے؟ کوئی چیز ڈھونڈ کے لاؤ۔ تب کہا کہ نہیں کچھ نہیں میرے پاس، التمس ولو خاتما من حدید، لوہے کی انگوٹھی سے ہی ڈھونڈنا نہیں ہے۔ کہا چلو تعلیم قرآن پہ قرآن سکھانا ہی تمہارا مہر ہے۔ شادی ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ پہلے انہیں نہیں معلوم کہ آدھا گھنٹہ بعد وہ دلہا بننے والے ہیں، آدھا گھنٹہ بعد ان کی شادی ہونے والی ہے۔ کتنی آسان تھی شادیاں۔ آج ہم نے کیا سے کیا بنا رکھا ہے۔ شادی کا پروگرام کب سے بنتا ہے، کتنی پلاننگیں ہوتی ہیں، کتنی منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں اور کتنی تیاریاں ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی شادیاں ہوتی تھیں اور پیارے نبی کو خبر تک نہیں۔ مطلب شادی اتنا سمپل میٹر ہے اس معاشرے کا، صحابہ کی شادیاں ہو رہی اور پیارے نبی کو خبر نہیں کہ آج ان صحابی کی شادی ہوئی یا ہو چکی، اور وہ بھی کوئی گمنام صحابی نہیں، بڑے بڑے صحابہ جو پیارے نبی کے مقرب مانے جاتے ہیں، پیارے نبی کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں۔ ایسے صحابہ کی شادیاں ہوتی تھیں، نہ وہ پیارے نبی کو بلانے کی ضرورت محسوس کرتے تھے اور نہ ہی پیارے نبی کو اطلاع ہونے پر پیارے نبی شکایت کرتے کہ تم مجھے بلائے نہیں، مجھے بلائے بغیر شادی کبھی نہیں، کہیں نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، پیارے نبی کی عظیم اور جلیل قدر صحابی ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شادی ہو گئی اور پیارے نبی کو کب پتہ چلا؟ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زرد رنگ لگا ہوا دیکھا۔ زرد رنگ یعنی زعفران، اور زعفران عورت لگایا کرتی ہے، مرد نہیں۔ تو اسی نے پیارے نبی نے پوچھا عبد الرحمن یہ زعفران کیا دیکھ رہا ہوں میں، یہ زردی جو نظر آ رہی تمہارے لباس میں، یہ زردی کیا معنی رکھتی ہے؟ تب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، اللہ کے نبی اصل میں یہ ہے، یہ جو زعفران کا رنگ ہے نا، اصل یہ کہ ابھی میری شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، تو دلہن کی لگائی ہوئی خوشبو ہے جو لگ گئی غلطی سے میرے لباس میں۔ پیارے نبی خوش ہو گئے، اچھا شادی ہوئی ہے؟ کہا اولم ولو بشاہ، کہا کہ ولیمہ کرو، جاؤ ولیمے کی تیاری کرو، بکری ذبح کر کے صحیح۔
کوئی گلا شکوا نہیں، مجھے بولے نہیں، مجھے بتائے نہیں، مجھے بتائے بغیر کر لی۔ آج کتنے نخرے ہیں، دشمنیاں چلتی ہیں نسل در نسل کہ اس نے اپنے بیٹی کی شادی میں مجھے بلایا نہیں، اور اگر بلا دیتے ہو تو گلا شکوائے، ارے صحیح طریقے سے بلایا نہیں، ڈھنگ سے بلایا نہیں۔ کیا تکلفات ہیں ہماری زندگی میں۔ صلوات اللہ وسلام علیہ، مدینہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، بہت بڑا شہر نہیں تھا، چھوٹا سا شہر تھا۔ اس چھوٹے سے شہر میں بھی ایک صحابی کی شادی ہوتی ہے اور دوسرے صحابہ کو خبر تک نہیں ہوتی، پیارے نبی کو خبر نہیں ہوتی۔ حضرت جابر پیارے نبی کے لاڈلے، پیارے نبی کے چہیتے، پیارے نبی کے قریبی، ان کی شادی ہوتی اور پیارے نبی کو خبر نہیں۔ کب خبر ہوتی ہے؟ جب آپ پوچھتے ہیں یہ جابر تزوجت، جابر سے پوچھے جابر شادی کر لیے؟ قال نعم یا رسول اللہ، کہا ہاں اللہ کے نبی شادی کر لیا ہوں۔ سوال کرتے ہیں، ان کے جواب دینے پہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی ہوئی۔ پھر پوچھا اچھا کس سے کی ہے؟ بکرا ام سیبہ، کماری لڑکی سے کی ہے، شوہر دیدہ عورت سے، بیوہ عورت سے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی بیوہ عورت سے کی ہے۔ آپ نے کہا کماری لڑکی سے کرتے؟ حضرت جابر نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں نے بیوہ عورت سے شادی اس لیے کی، میری بہنیں ہیں، 9 بہنوں کے ایک بھائی تھے حضرت جابر۔ کہا کہ بیوہ عورت سے اس لیے کی تاکہ وقت ضرورت میری بیوی میرے بہنوں کے کام آ جائے، کبھی ان کو کنگھی کر دیا کرے، ان کی ضرورتیں پوری کر دیا کرے۔ اور یہ جو کماری لڑکیاں ہوتی ہیں بڑی ناز نخرے والی ہوتی ہیں، وہ سب جلدی کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتی۔ بیوہ عورت کے پاس کمپرومائز کی ذہنیت ہوتی ہے، کمپرومائز کرنے کا ذہن ہوتا ہے، تو لہٰذا میری بہنوں کے وہ وقتاً فوقتاً کام آ جایا کرے گی، اس لیے میں نے کماری لڑکی سے کرنے کے بجائے بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ حضرت جابر کی شادی ہو جاتی اور پیارے نبی کو خبر نہیں، اور یہاں بھی کوئی گلا نہیں۔ شادی اتنا آسان معاملہ اس معاشرے میں۔